أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف حذر الموت، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، پھر اللہ نے ان سے فرمایا تم مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ شکر کرنے والے نہیں ہیں، نا شکرے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، چند لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو بنی اسرائیل کے تھے کہ جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور اپنے گھروں سے نکل پڑے ہزاروں کی تعداد کے اندر، اور موت کے ڈر سے وہ نکلے تھے. تو یہ واقعہ کیا ہے اور کس کی طرف اشارہ ہے، اس کے بارے میں تفسیروں میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ یہ کن کے بارے میں آیات نازل ہوئی. یہاں فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کافی عرصے پہلے کا یہ واقعہ ہے، تو یہاں پہ دیکھنے سے مراد دیکھنا نہیں بلکہ علم مراد ہے کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوا، کہ آپ تک یہ بات نہیں پہنچی کہ کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے وہ نکلے تھے. تو اللہ نے فرمایا موتوا، تم مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر دوبارہ سے ان کو زندہ کیا. یہ تین آیتیں جو اوپر مذکور ہوئی ہیں، ان میں ایک عجیب بلیغ انداز اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کی ہدایت ہے. اور ان احکام کے بیان کرنے سے پہلے تاریخ کا ایک اہم واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے. جنگ و جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں، اور بزدلی سے جان چرانا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں. تفسیر ابن کثیر میں سلف صالحین اور تابعین کے حوالے سے اس واقعے کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی، اور وہاں کوئی سخت وبا، طاعون وغیرہ پھیل گیا. کسی بستی میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اور ان کی کوئی قوم رہنے والی تھی، تو وہاں پہ سخت بیماری اور مرض وہاں پہ پھیل گیا. طاعون کا عام طور سے ذکر ہوتا ہے. یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے، بعضوں نے 70,000 بھی بتائے ہیں. وہم 70,000، بعض روایات میں تفسیروں میں ملتا ہے کہ 70,000 ان کی تعداد تھی. الوف 10,000 سے کم تو ہو نہیں سکتا، 10,000 سے زیادہ کے اوپر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو بہرحال 10,000 ہو یا اس سے زیادہ ہو، کم و پیش ہو، کتنی بھی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں. اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر سب کے سب
دو پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر مقیم ہو گئے۔ وہاں پر وبا پھیلی اور وہ موت کے ڈر سے کہ کہیں ہم بھی نہ مر جائیں اس بیماری کے اندر، اپنے گھروں کو چھوڑا اور کہیں دور جا کر وہاں پر مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری قوموں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ کر جان چھڑا نہیں سکتا، دو فرشتے بھیج دیے جو میدان کے دونوں سروں پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور کوئی ایسی آواز دی جس سے سب کے سب بیک وقت مرے ہوئے رہ گئے، ایک بھی زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی، یہاں پہنچے 10,000 انسانوں کے کفن و دفن کا انتظام آسان نہ تھا، اس لیے ان کے گرد ایک احاطہ کھینچ کر حظیرہ جیسا بنا دیا۔ ان کی لاشیں سب دستور کے مطابق گل سڑ گئی، وہیں پڑی۔ آخر ان کو 10,000 کو کفن دینا اور ان کو نہلانا اور ان کی قبریں کھودنا، ان کو دفن کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ آج کل انسان کا ایک شخص کسی کا عزیز فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے مشکل پڑ جاتی ہے۔ ہمارے علاقے میں 3 اکٹھے فوتگی ہوئی، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے۔ ایک ہی گھر میں 3 بچے ان والدین کے انتقال کر گئے۔ 2 ان میں سے بیٹے تھے اور ایک اس کی بیٹی تھی۔ وہ کسی بجلی کے کرنٹ کی وجہ سے اچانک سے ان کا حادثہ ہوا، تو 3 موتیں بیک وقت ایک ہی گھر کے اندر ہوئی، تو ان کے کیا اثرات ہوں گے اور کیا ہی ان کا صبر ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ تو اسی سے پوچھا جا سکتا ہے جس کے اوپر یہ گزری ہو، کوئی دوسرا کیا بتا سکتا ہے اس کے بارے میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کہنے لگے کہ اتنے ہزاروں کا مجمع ہے، ان کو دفن کرنا کوئی معمولی بات نہیں، وہیں پڑی رہی اور ان کی ہڈیاں گل سڑ گئی اور مر گئے سب کے سب۔ ایک زمانہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر جن کا نام حزقیل بتلایا گیا ہے، اور بعضوں نے کوئی اور نام بھی بتلایا ہے، جن کا نام حزقیل علیہ السلام بتلایا گیا ہے، اس مقام پر گزرے۔ اس حظیرہ میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کا ڈھانچے بکھرے ہوئے دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ بذریعہ وحی ان کو ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلا دیا گیا۔ جب دیکھا اتنی ہڈیاں پڑی ہیں تو وہ پیغمبر تھے، حیران ہوئے، تو اللہ نے بذریعہ وحی کے ذریعے بتایا کہ یہاں پر ایک قوم رہنے والی تھی اور وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے تھے کہ کہیں اس بیماری میں ہم مر نہ جائیں۔ یہاں پر آئے تھے تو اللہ نے جس ڈر کی وجہ سے نکلے تھے وہی موت دے کر دکھلائی کہ اگر موت سے بھاگو گے تو کہاں جاؤ گے، جہاں جاؤ گے وہاں بھی موت ہی آئے گی۔ بذریعہ وہی ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلا دیا گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا گیا کہ آپ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں، ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ نبی سے، حزقیل علیہ السلام سے، کہ تم ایسے دعا کرو کہ ان ہڈیوں سے کہو، ان کی طرف خطاب کر کے ان سے کہو، ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ اور پرانی ہڈیوں، ان اللہ یأمرک ان تجتمعی، اللہ تمہیں حکم کر رہا ہے کہ تم زندہ ہو جاؤ، یعنی تم جمع ہو جاؤ، جمع ہو کر جیسے تم پہلے سے انسان تھے ویسے ہی بن جاؤ، اللہ تمہیں حکم کر رہا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے ثم احیاہم، اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا۔ پیغمبر کی زبان سے خدا تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں سے سنا اور حکم کی تعمیل کی جن کو دنیا بے عقل اور بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کا ہر ذرہ ذرہ کی طرح وہ بھی تابع فرمان اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں۔ قرآن کریم نے آیت اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اس کے مناسب حال ہدایت فرمائی ہے۔ تو جیسے ہی پیغمبر نے اللہ کا حکم ان کو سنایا تو وہ ساری ہڈیاں آپس میں ملتی چلی گئی اور دوبارہ سے ویسے ہی انسان بن گئے جیسے پہلے انسان تھے۔ یہ آواز دیتے ہی ان کے سامنے سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ سب کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے، سبحانک لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کی ذات بہت پاک ہے، آپ تو سب سے زیادہ پاک ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بے شک آپ برحق معبود ہیں کہ ہم جس موت کی وجہ سے بھاگے تھے
آپ نے وہی موت ہمیں دی اور پھر موت دینے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی دی، تاکہ ہم یہ لوگوں کو بتا سکیں کہ معبود صرف ایک ہی ہے اور موت سے ڈر کر بھاگنا تو موت کی طرف ہی جانا ہے، موت سے ڈر کر بھاگو گے تو بھی موت کے پاس ہی جاؤ گے اور وہ تمہیں ہر حال میں آ کر رہے گی۔ یہ واقعہ حالیہ دنیا کے فلاسفروں اور وکلاء کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت پر حجت قاطعہ ہونے کے ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ جہاد سے ہو یا کسی وبا طاعون سے، اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھنے والے کے لیے ممکن نہیں۔ جس کا یہ ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ بعد میں آ سکتی ہے، اس لیے یہ حرکت فضول بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بن جاتی ہے کہ جس اللہ نے موت کو مقرر کیا ہوا ہے، نہ وہ پہلے آ سکتی ہے نہ وہ بعد میں آ سکتی ہے، تو اس سے بھاگ کر جانا کہیں بھی نہیں انسان جا سکتا، وہ اس کو دوبارہ بھی موت ہی آئے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ثابت کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ جو منکرین قیامت ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد کس نے قیامت دیکھی اور کس نے زندگی دیکھی، اس میں اللہ نے یہ بھی ثابت کیا کہ دیکھو میں نے جیسے انہیں موت دی اور موت دینے کے بعد دوبارہ میں نے ان کو زندہ کیا ہے، ایسے ہی سارے انسانوں کو موت دینے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے یہ بھی اس میں بتایا گیا کہ جہاں پر کوئی بیماری اور طاعون وغیرہ پھیل جائے تو ان لوگوں کو حکم ہے کہ وہ کسی اور علاقے میں نہ جائیں، اور دوسرے علاقے والوں کو حکم ہے کہ وہ وہاں نہ آئیں، وہاں والے کہیں اور نہ جائیں اور دوسرے وہاں نہ آئیں۔ لیکن اس کا یقین کرنا کہ اس بیماری کی وجہ سے ہمیں بھی بیماری لگ جائے گی، یہ یقین صحیح نہیں، بلکہ یقین تو اللہ کی ذات کے اوپر ہی ہو۔ لیکن جس ہدایت پر ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے، جس پر ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے، وہ یہی ہے کہ جہاں طاعون پھیل گیا ان کو حکم ہے کہ وہ وہاں سے نہ نکلیں، اور دوسرے والوں کو حکم ہے جو دور کے رہنے والے ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ وہ وہاں نہ جائیں۔ لیکن تقدیر پر یقین ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑے فضل کرنے والے ہیں اور لوگوں کے اوپر بڑے ہی شفقت اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکرے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں کرتے۔ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اپنی حجتیں تام کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنا معبود ہونا اور آخرت کا یقینی بنانا، آخرت میں زندہ کرنا، آخرت میں اٹھایا جانا، کیسے اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے اور مختلف مثالیں دیکھ کر اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ کیسے انسان کو سمجھ آ جائے کہ معبود بھی صرف ایک ہی ہے اور موت بھی اٹل فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نعمت پر شکر کرنے کو زیادہ، جو شکر کرنے والا ہے اس کو مزید زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، جو شکر کرنے والے ہیں اللہ ان کو زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور جو ناشکرے ہوتے ہیں پھر اللہ اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ ہمیں اپنا شکر کرنے والوں میں سے بنائے اور تقدیر پر راضی رہنے والوں میں سے بنائے اور موت کی تیاری کرنے والوں میں سے بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔